السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ضرورت مند ہر وقت حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ آپ محتاجوں کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی محتاجگی دور کر دیتا، بیمار شفا یاب ہو جاتے، پرسان حال لوگوں کو آسودگی حاصل ہو جاتی۔ ایک دن ایک غریب بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رو رو کر عرض کرنے لگی کہ میں بیوہ ہوں اور میری 3 جوان بیٹیاں ہیں، آپ دعا کر دیں کہ ان کی شادی کا بندوبست ہو جائے۔ بوڑھی عورت کا سوال سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ آج جس قدر بھی نظریں ہوئی ہیں وہ اس خاتون کے حوالے کر دو۔ خادم نے پریشان حال لہجے میں کہا، سیدی آج تو کوئی نظر لے کر حاضر نہیں ہوا۔ فرید کچھ دیر سوچتے رہے، اس دوران بوڑھی عورت گریہ بازاری کرتی رہی۔ کہا، میں نے تو آپ کی ثقافت کے بڑے چرچے سنے تھے، میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی سہارا نہیں۔ بابا فرید کہنے لگے، سہارا تو اللہ کا ہوتا ہے، اس فقیر کو بھی اسی سہارے کی ضرورت ہے۔ مگر عورت تو اپنی ضرورتوں کی محتاج تھی۔ اس نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اہمیت نہ دی اور ایک ہی ضد کرتی رہی کہ اس کی بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر دیں۔ آخر کار بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مجبور ہو کر فرمایا، بیوی مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا لاؤ۔ عورت حیران ہو کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور پھر جا کر مٹی کا ڈھیلا اٹھا لائی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بآواز بلند 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی کے ڈھیلے پر دم کر دیا۔ اہل مجلس حیران رہ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کا وہ حقیر ٹکڑا سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا۔ تمہاری بیٹیوں کی شادی کے لیے یہ کافی رہے گا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کا ٹکڑا عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں یہ بہت ہے۔ عورت نے فوراً ہی سونے کا ٹکڑا لے لیا اور یہ کہتی ہوئی خانقاہ سے چلی گئی، خدا تمہارا بھلا کرے، میری مشکل آسان ہو گئی۔ مگر گھر پہنچ کر عورت کی نیت بدل گئی، سونا بنانے کا نسخہ اس کے ہاتھ آ گیا۔ اس حریص عورت نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور پھر بڑے بڑے پتھر سامنے رکھ کر سورہ اخلاص کا ورد کرنے لگی۔ بابا فرید نے سورہ اخلاص صرف 3 مرتبہ پڑھی تھی، مگر اس عورت نے اپنے عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے 300 بار پڑھی اور پتھروں پر دم کیا۔ عورت کا خیال تھا کہ یہ سارے پتھر آن کی آن میں سونے کا ڈھیر بن جائیں گے، مگر بار بار دم کرنے کے باوجود پتھروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حریص عورت 3 دن تک مسلسل یہی عمل کرتی رہی اور پتھروں پر پھونکتی رہی، مگر وہ سونے میں تبدیل نہ ہو سکے۔ مجبوراً بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی، کہنے لگی، آپ نے تو نہ غسل کیا اور نہ خوشبو لگائی، بس 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی سونا بن گئی۔ میں نے پورے گھر کو خوشبوؤں سے مہکا دیا اور کلام الہی کا ورد کرتے کرتے میری تو زبان گھس گئی، مگر پتھر پتھر ہی رہے۔ آخر کیوں؟ بوڑھی عورت کی بات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے، اللہ نے تمہاری بیٹیوں کی شادی کا بندوبست کر دیا تھا۔ نادان عورت پر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کا اثر نہ ہوا، وہ ایک ہی ضد کرتی رہی، آخر میرے عمل میں کیا کمی رہ گئی کہ پتھر سونا نہ بن سکے؟ بابا فرید نے کہا، تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، غسل کا اہتمام تھا، خوشبو کی کثرت تھی، محنت اور ریاضت بھی تھی، بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ اور یہ کہتے ہوئے بابا فرید کی آنکھیں بھیگ گئیں۔